میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا، ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا، انگنت سجدے ہیں کرتے ہیں جو کعبے کو سلام، انگنت سجدے ہیں کرتے ہیں جو کعبے کو سلام، ایک سجدہ ہے جسے ڈھونڈنے کعبہ نکلا، ایک سجدہ ہے جسے ڈھونڈنے کعبہ نکلا، استاد وہ بھی کرتی تھی خدیجہ سے تقابل اپنا، وہ بھی کرتی تھی خدیجہ سے تقابل اپنا، جس کے حجرے سے صدا مال خدیجہ نکلا، جس کے حجرے سے صدا مال خدیجہ نکلا، میرے شبیر کے بر محمد وآل محمد صلوات اللہ، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، جب سے حسنین کے بابا سے
سنا ہے یہ کلام مجھ کو اب کوئی مدینے میں نہیں کرتا سلام، تب سے یہ حال ہے میرا اپنے غم بھول کے بابا، بس مجھے فکر علی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، اتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پہ چڑھا دے ایک دیا کہ جلا دے، کیا مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند ترین صلوات۔ تجھ کو امت نے مدینے میں ستایا زہرا، تجھ کو امت نے مدینے میں ستایا زہرا، تیرا غم کیسے یہ غیدر نے، تیرا غم کیسے یہ غیدر نے اٹھایا زہرا، تجھ کو امت نے مدینے میں ستایا زہرا، کبھی دربار بلایا تو کبھی گھر آ کر، کبھی دربار بلایا تو کبھی گھر آ کر، تیرے معصوم سے بچوں کو ڈرایا زہرا، تجھ کو امت نے مدینے میں ستایا زہرا، سامنے شبر و شبیر تھے زینب بھی مگر، سامنے شبر و شبیر تھے زینب تھی مگر، تجھ پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا زہرا، اور کوئی غیدر کو مدینے میں نہیں کرتا سلام،
کوئی حیدر کو مدینے میں نہیں کرتا سلام، بھرے یسرب میں علی کو یوں پھرایا دارا، مسجد نبوی کی دیواریں لہو رونے لگی، مسجد نبوی کی دیواریں لہو رونے لگی، جب علی نے تیری میت کو اٹھایا دارا، اور تجھ کو دربار بلایا ہے، ستم ہائے ستم، تجھ کو دربار بلایا ہے، ستم ہائے ستم، مرتبہ تیرا وہاں سب نے بھلایا دارا، فاطمہ روتی رہی اور لئی ہنستا رہا، فاطمہ روتی رہی اور لئی ہنستا رہا، پہنچنے آنسو تیرے کوئی نہ آیا دارا، تیری میت سے لپٹ کر یہ علی کہتے تھے، تیری میت سے لپٹ کر یہ علی کہتے تھے، ہر قدم ساتھ میرا تو نے نبھایا دارا، بس وہ مسلم ہو یا شہزاد یہی کہتے ہیں، تو نے دنیا کے ہر ایک غم سے بچایا دارا، بر محمد و آل محمد صلوات۔ برائے خوشنودی امام رضا علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے خوشنودی و تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ سوتے ہی کب تھے ساقیے کوثر، تمام رات سوتے ہی کب تھے ساقیے کوثر،
کرتے تھے ذکر خالق اکبر تمام رات کرتے تھے ذکر خالق اکبر تمام رات بیدار بخت شب ہجرت گواہ ہے بیدار بخت شب ہجرت گواہ ہے بس ایک بار سوئے ہیں حیدر تمام رات سوتے ہی نعرہ صلوات۔ حضرات گرامی، آج آخری مجلس ہے اور اس میں مجھے حکم دیا جاتا ہے ہر سال مرثیہ مشہور و معروف جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا، جس کا منظوم ترجمہ جناب رئیس امروی صاحب نے فرمایا، اس کے دو بند بشکل بین آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے درود بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ صبت علیہ مصائب لو انها صبت مصائب لو انها صبت على الأيام سرنا ليالي آپ کے بعد
اتنے مصائب مجھے پڑے، پڑھتے اگر روز روشن پر ہوتے شب تیرا کی طرح سے کم تو نہیں تھی آپ کی فرقت بابا میرے کم تو نہیں تھی آپ کی فرقت در پہ ایذا آپ کی امت ابیغا آپ کی بغاوت پہلو شکستہ درد کی شدت بابا ہمارا باغ بچھنا حاکم نے دربار بلایا، حسنینو غیدر کو بلا کر ان کی گواہی کو جھٹلایا، بابا میری پسلیاں توڑی، پسلیاں توڑی بابا میری، رسی گلو علی میں باندھی، ہو گئے دشمن ان میں سے اکثر، کل تک تھے جو آپ کے ساتھی، صبت علیہ فاتحہ۔ حضرات گرامی، بہت سارے لوگوں نے آپ سے التماس سے دعا کی ہے اس فرش ادا کے تصدق، یقیناً اس فرش ادا پر معصومین تشریف لاتے ہیں، اور آج تو جناب زہرا کی شہادت کی مجلس ہے، یقیناً سارے معصومین آپ سے پرسہ لینے اس فرش ادا پر تشریف لائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی حاجات اپنے اپنے دلوں میں رکھ کر اس فرش ادا پر تشریف فرما اور گریہ کریں۔
بہت سارے بیماروں نے آپ سے شفا یابی کے لیے درخواست کی ہے. بالخصوص اس مجلس میں ذاکر اول ذاکر حدیث قصہ جو کئی دنوں سے علیل ہیں، بخار میں مبتلا ہیں، 103 بخار ہے جو کہ نہیں اتر رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ انہیں بھی شامل فرما کر ایک بار بآواز بلند درود بھیج دیں ان سب کی صحت یابی کے لیے. آپ مومنین سے گزارش ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین شہداء ملت، آپ حاضرین اپنے اپنے مرحومین کو بھی شامل فرما لیں. بانی مجلس کے تمام مرحومین، اس میں شہید سبت جعفر زیدی، ابن احمد میاں زیدی، علامہ تقی ہادی، علامہ علی کرار نقوی صاحب اور علامہ محمد اور نقوی صاحب کو شامل فرما کر سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. راوی بیان کرتا ہے غیر کا ماجرا، راوی بیان کرتا ہے غیر کا ماجرا. جب رفتہ سیدہ کا عارضہ بڑھا، پھر صاحب فراش ہوئی مصیبت، طاقت رہی نہ جسم مبارک میں متلقا. ایسا مرض بڑھا کہ اجل سر پا گئی. ایک روز مردنی رخ زغرا بچا گئی. ایک روز مردنی رخ زغرا بچا گئی. زینب سرحان بیٹھ کے کرنے لگی بکا، ہوئے میں کیا کروں، میری اماں کو کیا ہوا. جھک جھک کے اضطراب سے دیتی تھی یہ صدا، لی مجھ سے نظر ہمیں بنا خدمت
مت یہ کیا کیا لی مجھ سے نزوا میں بھی نہ خدمت یہ کیا 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 جان روح جسم سے کیوں کر نکل گئی اما تم رے چہرے کی رنگت بدل گئی اٹھ یہ سب کو پاس بلا کر بیٹھا یہ کیا نوش کیجیے گا میں لاپ بتائیے پائی گئے غدیر سے ان کو بلائیے رونے کو قبر احمد مرسل پا جائیے رونے کو قبر احمد مرسل پا جائیے ایسی بھی نیند ہوتی غیب دار ہوئیے گر غیب دار سے بیٹھیے ہوشیار ہوئیے گھر گئے اداس بیٹھیے ہوشیار ہوئی شہزاد آئے اتنے میں بات حال دردناک دل ہو گیا حسین کا صدمے سے چاک چاک دوڑے غسل ملے ہوئے اپنی جبیں پاک بولے علی سے کیسی یہ ساتھ گئے کر بولے علی سے کیسے یہ ساتھ ہے کربناک جو غیر ہو گیا وہ کہے کس زبان سے بابا چلو کہ اٹھ گئی اماں جاغان سے جو غیر ہو گیا وہ کہے کس
اما جہان سے راوی بیان کرتا ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صلوات دیا کریں ذرا محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا الصَّلَوَاتُ. اگر تھوڑا زحمت فرمائے جوان اور تھوڑا سا ایک جگہ ہو جائیں تو ذرا بہتر ہو جائے گا ماحول. تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیے. اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزاداران مخدوم کونین اور ماتمداران مادر حسنین سلام اللہ علیہا، آپ حضرات کی اس مقدس متبرک اور مطہر بارگاہ میں مسلسل اور پیہم حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور آج اس سلسلہ ذکر و فکر کی آخری نشست سے آپ لوگ محو سماعت ہیں، اور ارادہ یہ ہے کہ جہاں پر کل گفتگو منقطع ہوئی تھی وہیں سے بلا فصل گفتگو متصل ہو جائے.
2 روز سے آپ کی خدمت میں حاضر رہا اور گزارشات اور معروضات فضائل و مناقب کی شکل میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کی، جس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں ایک نسخہ دیا، توجہ ہے، اپنے تک پہنچنے کا ایک نسخہ دیا، اور اس انداز سے دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں سب پروردگار عالم کے لیے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، لہٰذا جب بھی خدا کو پکارنا چاہو، جب بھی ندا دینا چاہو، جب بھی بلانا چاہو، جب بھی دعا کرنا چاہو، جب بھی استغاثہ کرنا چاہو، تو اپنے ذہن کے تراشے ہوئے ناموں سے نہ بلانا، توجہ ہے تھوڑی، اپنے ذہن کے تراشے ہوئے ناموں سے نہ بلانا بلکہ اسماء حسنہ کے ذریعے بلانا۔ اگر اجازت دیں تو بس سلسلہ کلام آگے بڑھ جائے گا۔ کل کی گفتگو اس مقام پر پہنچی کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ امام معصوم نے فرمایا جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے جب بھی بلاؤ تو میرے اسماء حسنہ کے ذریعے بلاؤ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں معلوم ہو کہ اس کے اسماء حسنہ ہیں کیا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے معلوم ہو اسماء حسنہ ہیں کیا، تبھی تو ان کے ذریعے بلایا جائے گا۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں معصوم کی روایت ہدیہ کی کہ جس میں امام معصوم نے کہا کہ ہم ہیں خدا کے اسماء حسنہ، توجہ ہے، تھوڑا تھوڑا سا آج بولتے آئیے گا، آخری نشست ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں۔ کیا فقرے کیا تھے؟ نحن واللہ الاسماء الحسنى التي لا يقبل من العباد عملا الا بمعرفتنا، ہم ہیں اس کے وہ اسماء حسنہ، توجہ، کون سے اسماء حسنہ ہیں؟ وہ اسماء حسنہ ہیں کہ بندوں میں سے کسی کا عمل ہماری معرفت اور ہماری ولایت کے بغیر قبول نہیں۔ اللہ اکبر، توجہ توجہ فرمائیے گا۔ تو اب اگر تعریف پتہ چل جائے یا صفت پتہ چل جائے کہ اسماء حسنہ ہوتے کون ہیں تو معصوم کا کی قول بھی مزید واضح ہو جائے گا۔ بس میں چاہوں گا کہ مثالوں کے ذریعے سے ذہن کو قریب کروں، آپ حضرات کے تقریب ذہنی کے لیے چند مثالیں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں۔ دیکھیے جب بھی نام رکھا جاتا ہے نا تو نام یا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، توجہ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نام دو ہی چیزیں، یا تو نام اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اس میں کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔ لیکن جب بھی پروردگار عالم کا کوئی نام ہوگا، توجہ فرمائیے گا، کچھ نام اچھے تو ہیں، توجہ، جن کی تاکید آئی ہے رکھنے کی بھی، اور جو اچھی صفت ہے اور عمومی طور پہ معاشرے میں معروف بھی ہے۔ نام اچھا ہے مگر اچھا نام، توجہ میں جملہ پہنچانا چاہ رہا ہوں، اچھا نام، اس میں حسن، بہترین نام، نام اچھا ہے لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی جہت نقص شامل ہے۔ اللہ اکبر، توجہ، ایسا ہوتا ہے کہ نام اچھا ہے مگر کوئی نہ کوئی صفت نقص شامل ہے۔ اللہ اکبر، اب میں مثال دوں گا آپ کو تقریب ذہنی کے لیے، اگر یہ بات واضح ہو گئی تو مجھے یہاں پہ رکنا نہیں ہے، اس لیے آج کچھ معروضات شہزادی کی بارگاہ میں مجھے پہنچانا ہے آپ حضرات کو، تو توجہ فرمائیے گا اور میں بہت تیزی کے ساتھ مطالب آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ مثلاً ایک لفظ ہے عفیف، توجہ، سنا ہے نا اس لفظ کو؟ عفیف کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزہ، پاک و پاکیزہ۔ نام بہت اچھا ہے لیکن اس میں جہت نقص شامل ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس کا مطلب ہے عفیف اسے بلائیں گے جس میں خواہش ہو۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، خواہش ہو مگر اپنی خواہش کو نظر انداز کر دے، وہ عفیف کہلائے گا۔ تو آپ کبھی اللہ کو عفیف نہیں کہہ سکتے۔ اللہ اکبر، توجہ توجہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جہت نقص شامل ہے۔ میں اور آسان مثال دوں اس کی، لفظ شجاع، بہادر۔ بہادر کسے کہتے ہیں؟ بہادر اسے کہتے ہیں جو اپنے جسم کے ساتھ خطرات اور ہلاکتوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے، جو کسی سے ڈر کے فرار نہ کر جائے۔ اللہ اکبر، توجہ، جو کسی کے خوف سے پہاڑ پہ نہ چڑھ جائے، وہ ہوتا ہے شجاع، وہ ہوتا ہے بہادر۔ لیکن اللہ کو شجاع بلاؤ گے کہ صاحب نہیں، اللہ کو شجاع نہیں بلایا جائے گا۔ کیوں نہیں بلایا جائے گا؟ اس لیے کہ لفظ شجاع میں جسم پوشیدہ ہے۔ اللہ اکبر، توجہ چاہ رہا ہوں، لفظ شجاع میں جسم پوشیدہ ہے، تو اس کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اس اسماء حسنہ کون سے ہوں گے؟ اسماء حسنہ وہ ہوں گے جن میں کسی طریقے کا نقص نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، میں نے تو جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا شاید آپ آگے کا سفر کریں گے میرے ساتھ اس جملے پر۔ اسماء حسنہ وہ ہوں گے جن میں کسی طریقے کا نقص شامل نہ ہو۔
اللہ اکبر. تو اللہ کے نام ایسے ہوں گے جن میں کسی بھی طریقے کا نہ کوئی خواہش ہو, نہ کوئی جسم کی بات آئے, نہ کسی اور طریقے کا نقص ہو, نہ صفت ضم شامل ہو. جب ان تمام چیزوں سے پاکیزہ ہوگا تبھی اللہ کے اسماء حسنہ بنیں گے. لیکن اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, میں نے کہا معصوم کو اسماء حسنہ کہا گیا, تو اگر معصوم میں کبھی بھی نقص شامل ہو جائے گا تو خدا کے اسماء حسنہ نہیں بن سکتے. تو پھر بنیں گے کیسے؟ اللہ نے آیہ تطہیر میں سند دے کے کہا جس طریقے سے میں نقص سے پاک ہوں میرے اہل بیت بھی نقص سے پاک ہے. یا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہہ کر توجہ. بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ یعنی اسماء حسنہ کون سے ہوں گے؟ جن میں کسی طریقے کا عیب نہ ہو, جن میں کسی طریقے کا نقص نہ ہو. تو اب اگر ان کے اسماء کو, میں نے کل ایک فقرہ کہا تھا, کل ایک جملہ کہا تھا, اگر آپ متصل ہیں میری گفتگو سے, کل میں نے ایک جملہ کہا تھا ان کے اسماء کو اسماء حسنہ نہیں کہا. توجہ, اس لیے کہ ان کے اسماء کو تو خود اللہ نے اپنے ناموں سے نکالا ہے. اللہ اکبر. پھر ایک جملہ آ گیا, ان کے اسماء کو تو خود اپنے اسماء حسنہ سے نکالا ہے. ان کے اسماء کو اسماء حسنہ نہیں کہا بلکہ ان کی ذات کو اسماء حسنہ میں شامل کیا. اللہ اکبر. تو اب خدا کے اسماء حسنہ جس طریقے سے نقص سے پاک ہوں گے, عیب سے پاک ہوں گے, ضروری ہے ان کی ذوات مقدسہ بھی نقص سے بھی پاک ہو. اللہ اکبر. توجہ, تھوڑا سا بولیے گا, آپ ساتھ دیجیے گا, میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. عیب سے بھی پاک ہو. کل میں نے جملہ نہیں کہا تھا کہ میں نے حدیث قدسی پہ تمام کیا تھا, اور کنت کنزا مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, ذہنوں میں ہے نا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو اللہ نے اپنی پہچان کن کے ذریعے کرائی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے ان کی ذات ایسی تو ہو کہ خدا کی پہچان کرا سکے. اللہ اکبر. توجہ توجہ, تھوڑا ساتھ دیجیے گا. ان کی ذوات ایسی تو ہوں جو خدا کی پہچان کرا سکے. اگر بیدار ہیں تو میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا. ان کی ذوات ایسی تو ہونی چاہیے, اس بلندی پر, اس معراج پر, اس فضیلت پر تو ہونی چاہیے جو خدا کی پہچان کرا سکیں. کل ایک جملہ کہا تھا کہ ان کنتو کنزا مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد و آل محمد کو خلق کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب مشیت کی پہچان ہوئی تو وہ محمد و آل محمد کے ذریعے ہوئی. اب جب بھی یہ پردے میں آئیں گے, چادر تطہیر میں آئیں گے, تو اب مشیت پہ لازم ہو جائے گا کہ وہ ان کی پہچان کرائے. اب مشیت پہ لازم ہے کہ وہ ان کی پہچان کرائے. کن کی پہچان ہو رہی ہے؟ یہ وہ اسماء, ان کی ذوات وہ اسماء حسنہ ہیں جن کے نام بھی اللہ نے کسی اور سے نہیں رکھوائے. توجہ توجہ چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا جاگتے رہیے گا. ان کے نام بھی کہیں اور سے نہیں آئے, محمد محمود سے نکلا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اعلیٰ سے علی نکلا. توجہ, فاتر سے فاطمہ نکلا. اللہ اکبر. محسن سے حسن نکلا, قدیم الاحسان سے حسین نکلا. اللہ اکبر. بھئی احسان ہی سے تو حسین نکلا. اللہ اکبر, خدا کی قسم. توجہ, یعنی اب سمجھ میں آیا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. توجہ فرمائیے گا, کبھی جا کر سوچئے گا کہ میں نے کس مقام پہ آ کے جملہ کہا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا چلیے میں ایک گوشہ آپ کی خدمت میں اور ہدیہ کر جاؤں. دیکھیے, ایک لفظ اسم جو ہے عمومی طور پہ استعمال ہوتا ہے, عموم میں استعمال ہوتا ہے, اور ایک خاص طور پہ استعمال ہوتا ہے. اگر عموم میں کبھی لفظ اسم استعمال ہو تو اسم میں اسم بھی شامل ہے, لقب بھی شامل ہے, کنیت بھی شامل ہے. پریشان تو نہیں ہے؟ اچھا, اور اگر کبھی لفظ اسم خاص معنی میں استعمال ہو تو فقط نام کو اسم کہا جائے گا. عربی زبان میں تینوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں, نام اور شے ہے, لقب اور شے ہے, کنیت اور شے ہے. اللہ اکبر. توجہ, اب میں خدا کی قسم شہزادی تک آنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں ہے, اور میں اس مضمون کو جتنا پھیلاتا چلا جاؤں گا اتنا یہ مضمون پھیلتا چلا جائے گا. مجھے صرف آپ کے ذہن ماشاءاللہ ساتھ ساتھ آ گئے, مجھے گفتگو کو سمیٹنا ہے. اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, دامن بیان زیادہ وسیع نہیں ہوگا, تو اب توجہ فرمائیے گا, بس ساتھ ساتھ دیجیے گا. اسم نام اور شے ہے, لقب اور ہے, کنیت اور ہے. اچھا, نام کیا ہے؟ مثال کے طور پہ نام ہے محمد. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا ساتھ ساتھ بولتے رہیے گا. نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اچھا, لقب کیا ہے؟ مصطفیٰ. کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم.
بھائی نام وہ ہے جو والدین رکھتے ہیں. اللہ اکبر. لقب کیا ہوتا ہے؟ وہ صفت مدح ہوتی ہے جس سے وہ زمانے میں مشہور ہو جائے. اللہ اکبر. بھائی جس شہرت سے وہ مشہور ہو جائے وہ لقب ہوتا ہے. اور کنیت کیا ہے؟ جب بھی بڑے بیٹے یا بڑی بیٹی کے نام سے پکارا جائے. اللہ اکبر. توجہ, یہاں پر کنیت کہلاتی ہے. ابو القاسم کیا مطلب؟ قاسم کے بابا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اسی طریقے سے آئیں امیر المومنین کے موقع پر نام علی ہے. توجہ, کنیت ابو الحسن ہے, لقب مرتضی ہے. پریشان تو نہیں ہے؟ تھوڑا سا ساتھ دیں گے نا میرا اس موقع پر. اچھا میں اور چلیں, یہ بتائیے کہ میں نے ابھی ایک جملہ کہا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ تمام مجمع میرے ساتھ آ جائے اس جملے پر. کنیت اور ہے, نام اور ہے. علی کے بابا کا نام عمران ہے, کنیت ابو طالب ہے. اللہ اکبر. خدا کی قسم توجہ فرمائیے گا. بھائی نام کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نام ہے عمران, کنیت کیا ہے؟ ابو طالب. اللہ اکبر. اچھا میں نے کسی موقع پر کسی جگہ پہ اس کو ذکر بھی کیا تھا. چلیے ماشاءاللہ آپ اتنے بیدار ہیں تو یہ جملہ بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ کر جاؤں. اور میں نے ڈھونڈا تفاسیر میں, لیکن ظاہر سی بات ہے اب یہ جو جملہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں, مفسرین نے 2 مصداقات بتائے. آل عمران کے مصداقات اگر جاگ کے سنیں گے تو لطف آئے گا. 2 بتائے. آل عمران کا پہلا مصداق کسے بتایا؟ موسیٰ کے والد کو. اور دوسرا مصداق بتایا حضرت عیسیٰ کے نانا کو. توجہ, آل عمران کا مطلب کیا ہے؟ عمران کی اولاد. اگر جاگ کر سنیں گے تو لطف آئے گا. پورا سورہ ہے قرآن کریم میں آل عمران, عمران کی اولاد. کس کے بتایا؟ موسیٰ کے والد کو. اللہ اکبر. یا مریم کے والد کو. اچھا یہ بتائیے کہ اگر موسیٰ کے والد کو کا نام عمران ہے اور انہی کے نام پر سورہ موجود ہے تو یہ بتائیے کہ پھر موسیٰ کی اولاد کتنی ہے؟ اللہ اکبر. یہ آل عمران کون ہے؟ یہاں پر صرف عمران کا تذکرہ نہیں ہو رہا, پوری اولاد کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو بتانا تو پڑے گا نا کہ ان کی اولاد کتنی. اچھا چلیے آئیے یہ بتائیے حضرت مریم کے بابا کا نام اگر عمران ہے اور انہی کے نام کے اوپر اللہ نے قرآن میں سورہ نازل کیا تو یہ بتائیے مریم کی کتنی اولاد ہے؟ کا فقط ایک بیٹا ہے جو مصاحب, جو نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, اولی العزم بھی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت عیسیٰ ہیں, لیکن یہ بتائیں حضرت عیسیٰ کی اولاد ہے کا نہیں؟ یعنی اس کا مطلب ہوا عمران کی نسل عیسیٰ پر آ کر رک گئی. اللہ اکبر. جبکہ یہاں پر پوری آل کا تذکرہ ہے, پوری نسل کا تذکرہ ہے. اب جاؤ جا کر تاریخ ہدایت میں تلاش کرو, کوئی عمران تو ایسا ہونا چاہیے جس کا آخری بیٹا آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھ کر گواہی دے میرا دادا کل بھی آل والا تھا, آج بھی آل والا ہے. یا کوئی تو ہو. تو یہ کنیہ سمجھ میں آئی. نام اور ہے, لقب اور ہے. اس لفظ پہ جو ہے نا, اس ٹاپک پہ مختلف نہ جانے کتنی تقاریر ہو سکتی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ سمیٹ کے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر جاؤں اگر متوجہ ہیں. اچھا تو نام کیا ہے؟ آئیے شہزادی پر. اللہ اکبر. چونکہ ذات اسماء حسنہ ہے نا, اور نام شخصیت کی پہچان ہوتی ہے. ان کا نام ان کی شخصیت کی پہچان ہے, اس لیے کہ اللہ نے ان کا نام رکھا. اللہ اکبر. توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ نے جب ان کا نام رکھا تو ان کا نام ان کی شخصیت کی پہچان, اور یہ خدا کی پہچان. اللہ اکبر. تھوڑا سا جاگیے گا اب اس ماحول پہ. میں تھوڑی سی یہ تمہید بنا رہا ہوں تاکہ یہ ذہنوں میں بات آ جائے. نام کیا رکھا؟ فاطمہ. خدا کی قسم صلوات اللہ وسلام علیہا. ایک دو روایت نہیں ہے. فاطمہ کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ فاطمہ کا مطلب ہے فاطم. فاطم کہتے ہیں قاطع کو, فاصل کو. توجہ, کسے کہتے ہیں؟ قاطع کو, فاصل کو. کیا مطلب؟ فاطم کا مطلب ہے چھڑانے والا. یہ لفظ عربی زبان میں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ فطم الولد. بچے کے لیے کہا جاتا ہے جب اسے دودھ چھڑایا جائے تو کہا جاتا ہے فطم الولد, اس لیے کہ اسے دودھ چھڑایا گیا. اس لفظ سے نکلا فاطمہ. فاطمہ کا مطلب کیا ہوا؟ چھڑانے والی. اللہ اکبر. نہیں, اس لفظ پہ غور نہیں کیا. فاطمہ کا مطلب کیا ہوا؟ چھڑانے والی. چھڑانے والی میں کہیں یہ نہیں ہے کہ صرف جہنم سے چھڑاتی ہے, جہل سے بھی چھڑاتی ہے, نجاست سے بھی چھڑاتی ہے. اللہ اکبر. توجہ. اب یہ کئی روایات ہیں, میں ہدیہ نہیں کر رہا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جہنم سے چھڑاتی ہیں, اور نہ جانے اس مفہوم کی کئی روایات آپ کی نظر سے گزری ہوں گی, آپ نے علماء خطبہ سے سنی ہوں گی. مجھے اس مقام پہ رکنا نہیں ہے اس لیے کہ وقت نہیں ہے, پھر کسی موقع پر اس لفظ کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا. لیکن اگر دیکھیں نا تو کئی معنی لفظ فاطمہ کے ذیل میں علماء نے لکھے. یعنی بہار میں علامہ مجلسی نے ایک عجب معنی لکھا. کہتے ہیں فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فاطمہ کی خلقت میں ہی علم لدنی کو رکھ دیا ہے.
اللہ اکبر. ارے میں نے جملہ کہا ہے, تھوڑا سا تو جاگ کر سنیے. اب اگر معرف آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں تو تھوڑا سا جاگیے گا. فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فاطمہ کی خلقت میں ہی علم لدنی کو رکھ دیا. اب فاطمہ کا مطلب ترجمہ کریں, چھڑانے والی. تو کس سے چھڑانے والی؟ فاطمہ الجہل, جہل سے چھڑانے والی. اس کا مطلب یہ ہے جب تک فاطمہ کے دروازے پہ نہیں آؤ گے نہ باب مدینۃ العلم ملے گا نہ شہر مدینۃ العلم ملے گا. اللہ اکبر. نہ علم کے شہر پہ آؤ گے نہ علم کے دروازے پر آؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہے فاطمہ جو جہل سے چھڑا رہی ہیں, جو نجاست سے چھڑا رہی ہیں, جو رزق سے چھڑا رہی ہیں, اور جملہ کہوں جو شرک سے چھڑائے. اللہ اکبر. جو شک کی بیماری سے چھڑائے. اللہ اکبر. خدا کی قسم گواہی دیجیے گا قیامت کے روز. اور میں آپ سب کو منصف بنا کے کہہ رہا ہوں, بتائیے جو آج تک فاطمہ کے دروازے پر آ گیا کیا کبھی اسے امر امامت پہ شک ہوا؟ اللہ اکبر. ارے میں نے جملہ کہا ہے, کس یقین کے ساتھ جملہ کہا ہے. بتائیے نا, آپ گواہی دیں, بتائیے کہ جس کا جو بھی فاطمہ کے دروازے پر آیا کیا کبھی اسے امر امامت میں, امر ولایت میں شک ہوا؟ نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ فاطمہ کہتے ہی اسے ہیں جو دل میں شک کو نہ آنے دے. اللہ اکبر. توجہ سے آ رہا ہوں. تھوڑا سا مضمون کے ساتھ ساتھ اگر چلیں گے تو لطف آئے گا آپ کو. تو آپ مانا آپ نے دیکھے, فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی, جو جہل سے چھڑائے, جو جہنم سے چھڑائے. بہت ساری روایات ہیں, پھر کبھی آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا. جہنم سے چھڑائے, صرف جہنم کی آگ سے نہیں, ہر طریقے کی آگ سے چھڑانے والی کا نام فاطمہ ہے. نہیں, ابھی آپ بیدار نہیں ہیں. ہر طریقے کی آگ کی. میں نے عجیب روایت دیکھی, اگر فضائل کے موقع پر سنیں تو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. اور جا کر منابع احادیثیہ میں دیکھیے گا, ہر طریقے کی آگ کے. بخار کے بارے میں روایت ہے کہ یہ زمین پر اللہ کا قید خانہ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ حرارت بھی جہنم کی حرارت کی طرح ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑی عجیب روایات ہیں کہ جس کو بخار ہو جائے. لیکن جملہ سنیں گے, معصوم نے اس کا علاج کیا بتایا. اس علاج کو اپنے ساتھ لیتے جائیں, یہی ممبر کا فیض بھی ہے. یہ روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں, تھوڑا سا جاگنا پڑے گا, آپ کو بولنا پڑے گا. بھائی جسے کبھی بخار ہو جائے تو معصوم نے کیا کہا کہ اس کا علاج ٹھنڈے پانی سے کرو. ٹھنڈے پانی سے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھنڈے پانی سے نہلا دو. توجہ, ٹھنڈے پانی میں بھگو کر پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھو, یہ اس کا علاج ہے. اور جب پٹیاں رکھ دو تو پھر مریض اتنی بلند آواز میں یا فاطمہ پکارے کہ گھر کے دروازے تک اس کی آواز جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. خدا کی قسم. توجہ. کیوں؟ یا فاطمہ, یا فاطمہ, یا فاطمہ پکارے. کیوں پکارے؟ اس لیے کہ فاطمہ کہتے ہی اسے ہیں جو آگ سے بچائے. اللہ اکبر. جو آگ سے چھڑائے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. ذرا سا بیدار رہیے گا, مجھے کسی اور مقام تک آپ کو لے جانا ہے. تو فاطمہ نام سمجھ میں آیا؟ نام سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا, لقب کیا ہے اس شہزادی کا؟ لقب ہے زہرا. اللہ اکبر. زہرا کا مطلب جانتے ہیں نا؟ پوچھئے ان فرشتوں سے, جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتے آئے بارگاہ الہی میں, عرض کی بار الہ یہ اتنی ظلمت کیوں ہے, اتنا اندھیرا کیوں ہے, اتنی تاریکی کیوں ہے. اللہ اکبر. ساتھ دیجیے گا, یہ اتنی تاریکی کیوں ہے. فرشتوں نے شکوہ کیا ظلمت کا, فرشتوں نے شکوہ کیا تاریکی کا. اللہ نے سیدہ کے نور کے ذریعے فرشتوں کی تاریکی کو دور کر کے بتایا. کائنات میں کل بھی اجالا فاطمہ کے ذریعے تھا, آج بھی اجالا فاطمہ کے ذریعے. لقب سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا آئیے, میرا ارادہ یہ تھا کہ آج کی پوری تقریر اس لفظ پہ ہو, لیکن جتنے اس کے نکات میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر سکا, اور پھر کبھی انشاءاللہ اگر کچھ رہ گئے تو آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا. کنیت جانتے اس شہزادی کی کیا ہے؟ کنیت کیا ہے؟ ام ابیہا, اپنے باپ کی ماں. اس لفظ پہ تو بولنا چاہیے تھا نا آپ کو. خدا کی قسم. مجھے یہ بتائیے, کسی بیٹی کو دیکھا؟ محال ہے, ناممکن ہے کہ جو کسی شخص کی بیٹی ہو اسی کی ماں بھی ہو. اللہ اکبر. بھائی یہ بتائیے, کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ بتائیے. اگر کبھی دیکھا ہو, کبھی سوچا ہو اس معاملے پر, کبھی غور کیجئے, جو اپنے باپ کی بیٹی ہو وہی خاتون ماں نہیں ہو سکتی, اور جو ماں ہوگی وہ بیٹی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ واحد بی بی ہے جسے ام ابیہا کہا گیا. اللہ اکبر. اچھا, اب ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں گے اور اس قاعدے کو میں ہدیہ کروں. دیکھیے ایک قاعدہ ہے, اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ جب معنی حقیقی محال ہو جائے
تو پھر مجاز پہ نہیں اولا بالمجاز پہ حمل کیا جاتا ہے. نہیں ابھی لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا, میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. اچھا آپ نے کسی کو بلایا کہ فلاں صاحب شیر ہیں, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا کہ شیر ہیں. اچھا یہ بتائیے تو کیا اگر وہ شیر ہیں تو وہ کیا جانور ہو گئے؟ کہ مولانا آپ سمجھے نہیں, آپ کو زبان نہیں آتی. جب میں نے اسے اپنے بھائی کو شیر کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جانور ہو گیا, بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے شیر بہادر ہے, نہیں تھوڑا سا جاگنا پڑے گا بھائی, جس طریقے سے شیر بہادر ہے اسی طریقے سے میرا بھائی بھی بہادر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولا, اچھا مجاز کا نہیں کہا, اولا بالمجاز کا کہا. یا اب میں بڑے پڑھا لکھا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, صرف ایک لفظ کی تشریح کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ. اس کا مطلب ایک معنی حقیقی محال کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس کا بھائی انسان ہے, توجہ, اور کہا جا رہا ہے اسے شیر, کسی جانور کے نام سے بلایا جا رہا ہے, کسی نے برا بھی نہیں مانا, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ سب نے کہا کہ اچھا شیر میں ایک صفت مدح پائی جاتی ہے, وہ ہے بہادری. اللہ اکبر. تو جس طریقے سے شیر بہادر ہے اسی طریقے, اس لیے کہ جب شیر کا خیال آتا ہے تو سب سے پہلے شیر کی بہادری کا خیال ذہن میں آتا ہے. اسی بہادری کے لقب سے اس کو متصف کر کے کہا کہ میرا بھائی بہادر ہے. اور آسان مثال دوں کہ جب ماں اپنے بچے کو پکار کے کہتی ہے میرا بچہ چاند ہے, اللہ اکبر, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہتی ہے؟ میرا بچہ کیا ہے؟ بولیے گا, چاند ہے. اچھا کہاں آسمان پہ چمکتا ہوا چاند, کہاں ماں کی آغوش میں بچہ, کہا تم نے پہچانا نہیں, جیسے چاند خوبصورت ہے, تھوڑا سا بولتے آئیے گا, ساتھ ساتھ دیجیے گا, جیسے چاند خوبصورت ہے ویسے ہی میرا یہ لال خوبصورت ہے. جیسے چاند ٹھنڈک کا باعث ہے اسی طرح میرے دل کو ٹھنڈک اسے دیکھ کر ملتی ہے. تو اب سمجھ میں آیا مجاز کسے کہتے ہیں؟ ام ابیہا, اپنے باپ کی ماں. اللہ اکبر, توجہ بھائی. تاریخ نے اور یہاں پر آ کر مورخ نے کیا لکھا کہ سیدہ کون ہے؟ رسول کی دختر کا نام ہے فاطمہ. جب بیٹی ہے تو ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر, توجہ. تو پتہ چلا مجاز پہ حمل کرنا پڑے گا. ہم نے ماں کو دیکھا کہ ماں ہمیشہ اولاد پر شفیق ہوتی ہے. اللہ اکبر, جو اولاد پر شفیق ہو اسے ماں کہتے ہیں. اللہ اکبر, توجہ, میں نے تو جملہ کہہ دیا, جو اولاد پہ شفقت کرے اسے ماں کہتے ہیں, اور جو رسول پر شفقت کرے اسے ام ابیہا کہتے ہیں. جو اپنے باپ پر کسی بھی ماں سے زیادہ شفیق ہو. اللہ اکبر. پھر یہ ایک الگ موضوع چلا جائے گا. اچھا یہ لفظ راغب اصفہانی نے اس کے متعدد معنی لکھے اس کے, اگر اجازت ہو تو کچھ جملے ہدیہ کر دوں, لیکن اگر آپ خاموشی سے سنیں گے تو لطف نہیں آئے گا. اللہم صلی علی محمد علی محمد. بھائی اس کے ایک معنی نہیں, نہ جانے کتنے معنی لکھے. میں چند ایک آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں, اگر بیداری کا ثبوت دیں. یہ بتائیے مکے کو کیا کہا گیا؟ بولیے گا میرے ساتھ, مکے کو کہا گیا ام القریٰ. ام القریٰ کس کا نام ہے؟ مکے کا. پھر کبھی صحیح کسی موقع پر عرض کروں گا کہ یہ جو سورہ جمعہ میں لفظ امی آیا نا کہ ہم نے امیین میں رسول کو بھیجا, امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے, بلکہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ام القریٰ میں ہم نے رسول کو بھیجا. اللہ اکبر, توجہ. تو کبھی سوچا کہ مکے کو ام القریٰ کیوں کہا گیا؟ قریٰ جمع ہے قریے کی, قریوں کی ماں. اللہ اکبر. اگر لطف نہ آئے خدا کی قسم توجہ فرمائے اس ایک جملے پر, کیوں کہا گیا مکے کو ام القریٰ؟ کہ صاحب مکے کو ام القریٰ قریوں کی ماں, زمین کی ماں. اللہ اکبر. زمین کی ماں کون ہے؟ اگر کوئی پوچھے کون ہے, بولیے نا میرے ساتھ, بولتے آئیے, زمین کی ماں کون ہے؟ کہ صاحب مکہ. کیوں مکے کو ام القریٰ کیوں کہا گیا؟ کہ صاحب مکے کو ام القریٰ اس لیے کہا گیا کہ مکے سے زمین بچھنے کا آغاز ہوا. اللہ اکبر. ارے نہیں خدا کی قسم توجہ چاہ رہا ہوں. مکے سے زمین بچھنے کا آغاز ہوا. بھئی یوم دہو الارض کیا ہے؟ 25 ذیقات کو آتا ہے نا, اس کے اعمال میں کیا ہے؟ اس کی روایات جا کر پڑھیے کہ 25 ذیقات کے روز دن اللہ نے مکے سے خانہ کعبہ کے نیچے سے زمین بچھانے کا آغاز کیا. چونکہ مکے کے ذریعے مکے سے زمین بچھنے کا آغاز ہوا تو مکے کو کہا گیا ام القریٰ. ہمیں ایک چیز سمجھ میں آئی, جس مقام سے یا جس جگہ سے کسی شے کا آغاز ہو, اللہ اکبر, خدا کی قسم, نہیں ایسے نہیں, ذرا سا جھانک کر سنیے گا, جہاں سے کسی شے کا آغاز ہو اسے ام سے تعبیر کیا جاتا ہے.
भाई मक्के को उम्मुल कुरा इसलिए कहा गया कि जमीन बिछने का आगाज मक्के से हुआ, जहां से जमीन बिछने का आगाज हो उसे उम्मुल कुरा कहा जाता है, और जहां से नस्ल रिसालत का आगाज हो उसे उम्मे अबीहा कहा जाता है। सलावत तो पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जहां से नस्ल रिसालत का आगाज हो, तवज्जो, अगर बेदार हैं सातवें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ने आपके हारून रशीद ने पूछा आप अपने आप को फर्जंद रसूल क्यों कहलवाते हैं? तवज्जो, फर्जंद रसूल क्यों कहलवाते हैं? हालांकि जो रिश्ता आपका रसूल से वही रिश्ता हमारा है। आप भी रसूल के चचा की औलाद में से हैं। भाई अबू तालिब रसूल के चचा है ना भाई, इसका इनकार तो कोई काला काफिर भी नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, तवज्जो है या नहीं है? अरे जुमले की लताफत से तो महसूस हो तवज्जो, तो इसका तो इनकार कोई नहीं करता ना। आप भी रसूल के चचा की औलाद में से हैं, हज़रत इमरान की, हज़रत अबू तालिब की औलाद में से। हम भी रसूल के चचा अब्बास की औलाद में से हैं। तो जो रिश्ता आपका है वो रिश्ता हमारा है। हमने तो कभी या बता कहकर नहीं बुलाया, हमने तो अपने आप को कभी फर्जंद रसूल नहीं कहलवाया, हम तो यब्न अम कहकर मुखातब करते हैं। तवज्जो, ए हमारे चचा के बेटे, तवज्जो है या नहीं है? तो आप कैसे कहते हैं? तो कहा अच्छा, कहा कुरान से बताइए। तो अब इमाम ने आयत पढ़ी, व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व यूसुफ व अय्यूब व मूसा व हारून व कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन। अच्छा, कुछ अंबिया के नाम गिनवाए, एक लफ्ज़ आया है और इस लफ्ज़ पे तवज्जो चाह रहा हूँ, व मिन ज़ुर्रियतिही। अल्लाह अकबर, अल्लाह, इस लफ्ज़ पे तवज्जो करनी है। अच्छा, 2 आयतें मुसलसल तिलावत की मौला ने कि ये जो ज़मीर है ना, ये ज़मीर जा रही है हज़रत इब्राहीम की जानिब। क्या मतलब? इब्राहीम की ज़ुर्रियत में से हैं दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून। कितने अंबिया का नाम गिनवाया? 6 अंबिया का। और फिर अगली आयत में कुछ अंबिया का नाम गिनवाया, व मूसा व ईसा। इनमें 2 अंबिया कौन है? एक मूसा है, एक ईसा है। तवज्जो, तो एक मरतबा जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचा तो मौला ने पूछा ये बता मन अबू ईसा, ईसा का बाप कौन है? न जाने कहाँ बैठे हैं। तवज्जो तवज्जो, थोड़ा सा साथ देते रहिएगा। ये बताइए मन अबू ईसा, ईसा का बाप कौन है? तो एक मरतबा कहने लगा लैसा लिल ईसा अबुन, ईसा का कोई बाप नहीं है। तो मौला ने कहा ये बता, अगर ईसा का कोई बाप नहीं है और तेरे बकौल नस्ल चलती है लड़के से, नस्ल चलती है बेटे से, अल्लाह अकबर, नस्ल अगर बेटे से चलती है, ये बता ईसा का बाप कौन है? का ईसा का कोई बाप नहीं। का ये बता फिर ईसा को अल्लाह ने नस्ल इब्राहीम में कैसे शुमार किया? तो एक मर्तबा कहने लगा ईसा अपनी मां मरियम की वजह से नस्ल इब्राहीम में है। का बस फैसला हो गया, जैसे ईसा मरियम की वजह से नस्ल इब्राहीम में है, हम अपनी जद्दा फातिमा की वजह से नस्ल रिसालत में है। सलावत पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लफ्ज़ समझ में आया? तवज्जो, तो का मतलब क्या है? जहां से किसी शय का आगाज हो। एक और जुमला कहूं? चलिए ये बताइए, सूरह फातिहा का और नाम क्या है? सूरह फातिहा को कहा जाता है उम्मुल किताब। अल्लाहु अकबर, खुदा की कसम, अजीब। सूरह फातिहा को उम्मुल किताब क्यों? सबे मसानी भी नाम है, सूरह फातिहा भी नाम है, हमद भी नाम है। एक नाम क्या है? तवज्जो है? अगर वक्त ज़्यादा ना हो रहा हो तो आपकी खिदमत में कुछ मतालिब हदिया कर दूं। तो अगर इस बिस्मिल्लाह पे तो मसाए भी हो सकते हैं। ज़रा सलावत हदिया करें मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह, खुदा सलामत रखे। देखिए उम्मुल किताब फातिहा को क्यों कहा गया? उम्मुल किताब फातिहा को इसलिए कहा गया कि पूरे कुरान का इल्म सूरह फातिहा में सिमटा हुआ है। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, न जाने कहाँ बैठे भाई, सुना है या नहीं है कि हर खुश को तर का इल्म कुरान में मौजूद है। अभी भी इस गदीरी मजमे में मुझे पूरी रिवायत पढ़ने की जरूरत है, मैं फिर से रिवायत आपकी खिदमत में हदिया कर रहा हूँ। हर खुश को तर का इल्म कुरान में मौजूद है और पूरे कुरान का इल्म सूरह फातिहा में मौजूद है। नहीं सुना? सूरह फातिहा का इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में मौजूद है। बिस्मिल्लाह का पूरा इल्म बा में मौजूद है और बा का पूरा इल्म बा के नुक्ते में मौजूद है। और आपके मौला ने कहा अना नुक्ता तो ताहतल बा, मैं ही वो नुक्ता हूं जो बा के नीचे मौजूद है। तो जुमला आपने सुनी है ना रिवायत? तो पूरे कुरान का इल्म कहां सिमटा हुआ है? थोड़ा सा जागते रहिए, बोलते रहिए मेरे साथ, शरीके सफर रहिए। पूरे कुरान का इल्म कहां सिमटा हुआ है?
سورہ فاتحہ میں سمٹا ہوا ہے یا نہیں؟ بھائی گواہی دیں تو میں آگے بڑھوں نا. بھائی پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں سمٹا ہوا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. تو سورہ فاتحہ میں چونکہ پورے قرآن کا علم سمٹ کر آیا, اللہ اکبر, اسی لیے اسے ام الکتاب کہا گیا. اب سمجھ میں آیا, رسالت کا پورا علم سیدہ میں سمٹ کے آیا, اسی لیے ام ابیہا کہا گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. صلوات پڑھیے ذرا محمد و آل محمد پر. علم رسالت سیدہ میں سمٹ کر آیا. اور میں ایسا ہی نہیں کہہ رہا, مصحف فاطمہ اس بات کا گواہ ہے. اللہ اکبر. پھر کبھی صحیح کسی موقع پر آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا, ابھی مجھے رکنا نہیں ہے ورنہ بات تفصیلی ہوتی چلی جائے گی. چلیے ایک اور جملہ کہوں, ام القرآن لفظ ام آیا یا نہیں؟ ام الکتاب میں لفظ ام آیا یا نہیں؟ ایک اور لفظ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں, ام النجوم. اللہ اکبر. ام النجوم کسے کہا جاتا ہے؟ ام النجوم کہا جاتا ہے کہکشاں کو. اللہ اکبر. بھائی کہکشاں کیا ہے؟ کہکشاں ستاروں کا ایک جھرمٹ ہے. صرف جھرمٹ کو کہکشاں نہیں کہتے. اللہ اکبر, خدا کی قسم توجہ چاہ رہا ہوں, جھرمٹ کو کہکشاں نہیں کہتے, بلکہ یہ جو ستاروں کا جھرمٹ جس ثقلی بندھن کے ذریعے بندھا ہوا ہے اسے کہکشاں کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہکشاں اسے کہا جاتا ہے جو ستاروں کے جھرمٹ کو آپس میں باندھ دے. اللہ اکبر. خدا کی قسم نہیں معلوم کہ آپ کیسے سماعت کریں گے, میں تو جملہ ہدیہ کر دیا ہے. کہکشاں کسے کہتے ہیں؟ ستاروں کا جو جھرمٹ. بھائی کوئی میں مشکل لفظ تو استعمال نہیں کر رہا. ستاروں کا جھرمٹ, بے شمار ستارے جس ثقلی بندھن کے ذریعے بندھے ہوئے ہوں اسے کہکشاں کہتے ہیں, اسے ام النجوم کہتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی ستارے مختلف ہیں, آپس میں جمع ہیں ثقلی بندھن کے ذریعے, اسے کہتے ہیں ام النجوم. جملہ کہہ دوں, جس بی بی کی وجہ سے رسالت اور امامت بندھ جائیں. اللہ اکبر. کہاں ہے خدا کی قسم, میں کہاں جا کر آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں؟ اگر مشکل لفظ استعمال کرنا ہوتا تو میں بہت آسانی سے کہہ کے چلا جاتا یہاں سے. جو رسالت اور امامت کے لیے حلقہ وصل ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. نہیں میں اور آسان کر دیتا ہوں. دیکھیے کبھی آپ اگر کبھی کسی ملک کے آخر میں گئے ہوں, دو ملکوں کو کون سی چیز جدا کرتی ہے بتائیے؟ بارڈر جدا کرتا ہے نا. بارڈر کو کیا کہتے ہیں؟ سرحدی تو کہا جاتا ہے. سرحد کا کام یہ ہے کہ دو چیزوں کو جدا کرے. اللہ اکبر. توجہ, دو چیزوں کو ملا بھی سرحد رہی ہے, دو چیزوں کو جدا بھی سرحد کر رہی ہے. اللہ اکبر. اب میں جملہ کہوں, سیدہ اس سرحد کا نام ہے جہاں رسالت تمام ہو رہی ہے, ولایت کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ اکبر. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اب سمجھ میں آیا؟ ام النجوم. ام النجوم کا مطلب کیا ہے؟ کہکشاں. اور ایک جملہ کہوں, چلیے آخری جملہ, ہو سکتا ہے کئی معنی ہے عرض کرنے کے لیے, لیکن اس معنی پہ میں ختم کر دیتا ہوں. اگر جاگ کر سنیں گے تو لطف آ جائے گا. اسی لیے ام کا ایک مطلب ہے, لفظ ام اور جگہ استعمال ہوتا ہے, ام الراس. آپ یہ دماغ کہاں موجود ہے؟ سر میں موجود ہے نا. اس دماغ کی حفاظت کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک غلاف بنایا ہے. اللہ اکبر. جسے جھلی کہا جاتا ہے, آپ کے دماغ کی حفاظت کے لیے ہے. اس لیے کہ کبھی اگر آپ کے سر پہ کوئی چوٹ لگ جائے تو اس سے آپ کا دماغ متاثر نہ ہو. اللہ اکبر. بھائی تھوڑا سا جاگے, تھوڑا مسکرائیں گے تو لطف آئے گا. بھائی اگر کبھی سر پہ چوٹ لگ جائے, معمولی سی چوٹ لگ جائے, تو اس سے آپ کا دماغ متاثر نہ ہو. کہیں کوئی معمولی بخار سے آپ کے دماغ پہ اثر نہ آ جائے. اللہ اکبر. اب آپ اس طریقے سے سنیں نا, کہیں کبھی کسی معمولی بخار سے آپ کے دماغ پہ اثر نہ آ جائے. تو اللہ نے کیوں؟ اس لیے کہ دماغ کے ذریعے سے آپ ہر نیکی اور بدی کی پہچان بھی دماغ کے ذریعے ہے, تمام احساسات کی پہچان بھی دماغ کے ذریعے ہے, دیکھ رہے ہیں دماغ کے ذریعے, سن رہے ہیں دماغ کے ذریعے, بول رہے ہیں دماغ کے ذریعے. اللہ اکبر. توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی کبھی دیکھا کسی فالج کے مریض کو؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بولنے میں مسئلہ ہے. توجہ, کیوں بولنے میں مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ زبان میں ہے؟ بیماری زبان میں؟ کہا صاحب بیماری زبان میں نہیں, دماغ پہ فالج کا اثر آیا ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ اگر معمولی سا اثر بھی دماغ پہ آ جائے, اللہ اکبر, تو مختلف بیماریاں آ جائیں گی. اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے دماغ میں سے پہلے ایک غلاف کو رکھا, تاکہ اگر کوئی چیز پہنچے تو پہلے غلاف سے ٹکرائے. اللہ اکبر. بعد میں دماغ تک پہنچے. اسے کہا جاتا ہے ام الراس. آسان الفاظ میں کہہ دوں, جو دماغ کا ناصر ہو اسے غلاف کہا جاتا ہے.
अल्लाह अकबर, जो दिमाग के लिए नसरत की जगह हो, नासिर की हैसियत रखता हो, उसे उम्मुर रास कहा जाता है। अब जुमला कहूं, पूरी कायनात का मुश्किल कुशा है अली, और जो अली की मुश्किल कुशा हो उसे फातिमा कहा जाता है। सलावत पढ़े जरा मोहम्मद वाले। ऐसे नहीं, मिलजुल के सलावत दिया करें जरा मोहम्मद वाले। जो पूरी कायनात की मुश्किल कुशा हो, अल्लाह अकबर। अच्छा चलिए, एक लफ्ज अगर ये बयान ना किया तो खयानत हो जाएगी अगर ये लफ्ज हदिया करूं, और अब तो हुक्म भी आ गया, तो अब तो बहरहाल आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तवज्जो है या नहीं है? चलिए मैं एक लफ्ज बयान कर देता हूँ, उम्मुश्शै। अगर यहाँ तक पहुँच गए ना, खुदा की कसम, तो लुत्फ आ जाएगा। उम्मुश्शै किसे कहा जाता है? उम्मुश्शै कहा जाता है जो किसी भी चीज का मकसूद हो, उसे कहा जाता है। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, काश मेरा ये मजमा मेरा साथ दे इस जुमले पर। उम्मुश्शै किसे कहा जाता है? और साथ दीजिएगा मेरा, उम्मुश्शै किसे कहा जाता है? जो उस शय के लिए मकसूद की हैसियत रखता हो। अल्लाह अकबर, जुमला बदलूं, जो उस शय के लिए मंजिल की हैसियत रखता हो, उसे कहते हैं उम्मुश्शै। अल्लाह अकबर, उम्मे अबीहा, जो अपने बाप का मकसूद हो। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम। नहीं, अभी आपने बहुत आसानी के साथ इस जुमले को सुना, आप समझ में आया इस हदीस कुदसी का मतलब? या अहमद लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, अगर तू ना होता तो मैं अफलाक को पैदा ना करता। अल्लाह अकबर। अब मैं कहाँ जाकर इस रिवायत को बयान करूँ, थोड़ा सा जाग के सुनिएगा। या अहमद लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, ए मोहम्मद, ए अहमद, ये जो मैंने ज़मीन का फर्श बिछाया है, ये जो मैंने आसमान का शामियाना लगाया है, ये जो चांद सूरज की किंदीलें रोशन की हैं, ये जो जन्नत बनाई है, जहन्नम को बनाया है, फरिश्तों को बनवाया है, हूरों को बनाया है, गिलमान को बनाया है, मीज़ान को बनाया है, लोगों को बनाया है, जिनों को बनाया है, सहरा बनाए हैं, पहाड़ बनाए हैं, कहकशाएं बनाई हैं, सितारे बनाए हैं, सूरज बनाए हैं, चांद बनाया है, सैयारे बनाए हैं, ये जो मैंने पूरी कायनात को खल्क किया है, अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता तो मैं कायनात को ना बनाता। अल्लाह अकबर, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। या अहमद लौला का, अगर तू ना होता तो मैं कायनात को बनाना बनाता। और फिर अजीब जुमला का, लौला अली लमा खलक़तुक, लेकिन अगर अली को बनाना मकसूद ना होता तो फिर तुझे भी ना बनाता। फिर एक मंजिल आगे बढ़ के कहा, लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, लेकिन अगर फातिमा को ना बनाता, ना अहमद तुझे बनाता, ना अली को बनाता। मकसूद। लेकिन अगर अली को ना बनाता। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ आकर चूंकि सिर्फ रिवायत पड़ी होती है, कहते साहब ये कैसे हो सकता है? तवज्जो, कि अगर सैयदा को ना बनाता तो ना रसूल को बनाता, ना अली को बनाता। कभी इस जुमले पर गौर किया है कि ये मुमकिन कैसे? अगर इजाजत दें तो एक जुमला कह जाऊं, इस रिवायत को हल कर जाऊं। हो सकता है कि कोई बात जहनों में बैठ जाए, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, चीज़ें, ये जवाब जहनों में रासिख हो जाए। मैं चाह रहा हूँ कि कोई बात हदिया हो जाए, लेकिन बात उसी के जहन में आती है जो सुनना चाह रहा हो। अल्लाह अकबर। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सुनना चाह रहा है, तवज्जो है या नहीं है, और कौन इस सिर्फ महज इस लफ्ज़ से इस्तेफादा कर रहा है। चलिए, अगर तहजीब मेंबर होती तो मैं इस लफ्ज़ को हदिया करता, लेकिन चलिए मैं ये बात आपकी खिदमत में बयान करूँ। लौला अली लमा खलक़तुक, अगर अली को ना बनाता मैं तुझे खलक ना करता। वलौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, अगर फातिमा को ना बनाता तो तुम दोनों को ना बनाता। कभी सोचा इस रिवायत पे क्या मतलब है? क्या नाउज़ुबिल्लाह ये कहा जा रहा है कि जनाब सैयदा मौला अली से भी और रसूल खुदा से भी अफजल? ये रिवायत मकाम अफजलियत के लिए नहीं आई। अल्लाह अकबर, तवज्जो, खुदा की कसम, रिवायत को समझिए, ये मकाम अफजलियत को बयान करने के लिए नहीं आई। कल मैं अर्ज़ कर रहा था ना कि कल जो आयत में आपकी खिदमत में हदिया कर रहा था, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को तमाम अस्मा का इल्म अता किया। तो ये परवरदिगार आलम ने ये जुमला नहीं कहा, ये जुमला महज जुमला खबरिया नहीं है, बल्कि ये इस जुमले में पूरा तर्ज इस्तिदलाल पोशीदा है कि ये जुमला परवरदिगार आलम ने आदम की अफजलियत को फरिश्तों पर साबित करने के लिए कहा। अल्लाह अकबर। मगर ये रिवायत बयान अफजलियत में नहीं आई।
اللہ اکبر. آپ کہیں گے صاحب پھر کس لیے آئی؟ چلیے میں بیان کرتا ہوں کہ کس لیے آئی. آپ نے بہت معروف آیت سنی ہوگی, میں مثال سمجھ جائیں گے, مثال ذہن سے قریب کرتی ہے, تو یہ مثال سب سے آسان ہے اور یہ آپ کی سمجھ میں بھی آئے گی انشاءاللہ. جیسے ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں, قرآن میں آپ نے آیت تو سنی ہے جو غدیر کے موقع پر آئی, جب تمام حاجی حج کر کے, اللہ اکبر, اللہ نے خدا کی قسم پہلے زچا خانہ بنت اسد کا صدقہ اتروایا. تو تھوڑا سا جاگیں گے تو لطف آئے گا. پہلے زچا خانہ بنت اسد کا صدقہ اتروایا, بالوں کو اتروایا, گناہوں کی آلودگی کو دور کیا. اللہ اکبر, تھوڑا ساتھ دیں, اس لیے کہ جب تک دل میں گناہ ہو اس وقت تک علی نہیں آتا. اللہ اکبر, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے گناہوں کو اتروایا, گندگی کو, غلاظت کو, شک کو دور کروایا, اور پھر حج سے واپسی پر علی کی ولایت کا اعلان کیا. اور آیت کیا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرے رسول پہنچا دو وہ کچھ جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے, اور اگر وہ نہ پہنچایا تو پھر گویا تم نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا. اللہ اکبر. اب میں دیکھوں گا ایک ایک بندے کو, بتائیے کیسا لہجہ بدلا اللہ نے. اگر تم نے علی کی ولایت کو نہ پہنچایا, ما انزلہ کو نہ پہنچایا, تو گویا تم نے کوئی کام ہی نہ کیا. تو آخر وہ کون سا کام ایسا ہے جس کے پہنچانے پر پوری رسالت مکمل ہو رہی ہے, اور جس کے نہ پہنچانے پر مکمل رسالت ختم ہو رہی ہے؟ حالانکہ نماز کا حکم اسی نبی کے ذریعے پہنچایا, مگر نہیں کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. روزے کا حکم اسی نبی کے ذریعے پہنچایا, مگر نہیں کہا اگر یہ نہ پہنچایا کچھ نہ پہنچایا. حج کا حکم اسی نبی کے ذریعے پہنچایا, مگر نہیں کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. زکوٰۃ کا حکم اسی نبی کے ذریعے پہنچایا, مگر نہیں کہا اگر یہ نہ پہنچایا کچھ نہ پہنچایا. خمس کا حکم اسی نبی کے ذریعے پہنچایا, مگر نہیں کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. آپ خاموش رہیں, میں پڑھتا چلا جاؤں. رکوع, سجدہ, قیام, قعود, تسبیح, تحلیل, تقدیس, ذکر, فکر, عبادت, طہارت, امامت, عفت, آیت قرآن, پاکیزگی, پورا دین, پوری شریعت, پوری طریقت اسی نبی کے ذریعے کہلوائی, پہنچوائی اور بھجوائی. لیکن مجھے پوری تاریخ ہدایت میں یہ فقرہ کہیں نہیں ملا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اللہ اکبر. بلکہ جب بھی اللہ نے اپنے حبیب سے خطاب کیا, تکلم فرمایا, نرم لہجہ اختیار کیا, کبھی طٰہٰ کہا, کبھی یاسین کہا, کہیں پر مزمل کہا, کہیں پر مدثر کہا. لیکن جب ولایت علی کو پہنچایا تو خالق خلق نے خلق عظیم پر اس تیور کی آیت نازل کی کہ بس اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اب نتیجہ نکالنے کا تو حق ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے پورا دین ایک طرف ہے, علی کی ولایت ایک طرف. سمجھ میں آیا مطلب؟ اللہ اکبر. خدا کی قسم عجیب لہجے کو سخت کیوں کیا؟ کبھی غور کیا آپ نے لہجے کو سخت کیوں کیا؟ وہ حبیب جسے کبھی طٰہٰ کہہ رہا ہے, کبھی یاسین کہہ رہا ہے, مزمل کہہ رہا ہے, مدثر کہہ رہا ہے, سید المرسلین ہے, سید الانبیاء ہے, امام الانبیاء ہے. اللہ اکبر. خدا کی قسم کبھی سوچا ہر نبی ناز اٹھائے ہیں مشیت نے اس نبی کے, پھر کسی مقام پر ہدیہ کروں گا, لیکن ناز اٹھائے ہیں اس حبیب کے. اللہ اکبر. خدا کی قسم ناز اٹھائے اپنے پیغمبر کے اللہ نے. کبھی طٰہٰ کہہ رہا ہے اے طہارت والے, کبھی یاسین کہہ رہا ہے اے سید و سردار. اللہ اکبر. لیکن جب ولایت علی کو پہنچوا رہا ہے تو کہہ رہا ہے اگر یہ نہ پہنچایا, اللہ اکبر, تو 23 برس کی رسالت بیکار. رسول نے جس کے لیے پتھر بھی کھائے, زخم بھی سہے, جنگیں بھی کی, اتنی مشکلات سے 23 برس کے عرصے میں اللہ کے حبیب نے پورا دین پہنچایا. صرف ولایت اگر نہ پہنچی تو اللہ نے کیا کہا, اگر یہ نہ پہنچایا. اللہ اکبر. خدا کی قسم. نہیں توجہ کریں تاکہ میں جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. کبھی سوچا ایسا کیوں لہجہ اختیار کیا؟ اس لیے کیا حبیب یہ جو تو نے پورا دین پہنچایا ہے, اگر ولایت کو نہ پہنچایا تو اس دین پہنچانے کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حبیب جب تو ہمارے پاس آئے گا تو یہ بتا تیرے اس پہنچائے ہوئے دین کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. خدا کی قسم توجہ ہے, میں نے جملہ کہا ہے, حبیب تیرے اس رسالت کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اگر علی نہ ہو تو رسالت کی حفاظت نہیں ہوتی, اگر سیدہ نہ ہو تو ولایت کی حفاظت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. مقصد نامکمل رہ جائے گا. جو مقصود قدرت ہے رسالت پہنچانے سے, رسالت سے جو مقصود ہے وہ مکمل ہوتا ہے ولایت سے. اس لیے کہ لولا علی لما خلقت, اگر علی کو نہ بناتا تو تمہیں بھی نہ بناتا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں بنانے سے جو مقصود ہے, اللہ اکبر, کہ ہمارا دین پہنچاؤ,
ہماری شریعت پہنچاؤ، وہ نہیں باقی رہتی اگر علی نہ ہو. اور اے علی تیری محنتیں باقی نہیں رہتی اگر فاطمہ نہ ہو. اللہ اکبر. اب جا کر سوچیں کہ روایت کیا بتانے کے لیے آئی ہے. یعنی جو سیدہ اس بی بی کو کہا جاتا ہے جو مقصود رسالت مکمل کرنے والی ہو. اللہ اکبر. خدا کی قسم توجہ. جو مقصود امامت مکمل کرنے والی ہو. اللہ اکبر. چلیے اب میں آخری جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر جاؤں. تبھی تو رسالت نے بھی سیدہ کے ناز اٹھائے, ولایت بھی سیدہ کے ناز اٹھا رہی ہے. اللہ اکبر. یہ کوئی دور کی بات تو نہیں ہے. یہ بتائیں کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی بیٹی کے لیے باپ کھڑا ہوا ہو؟ اللہ اکبر. جو روایت کا لفظ ہے کلما دخلت الیہ, جب بھی نبی کے پاس آئیں تو نبی کیا ہوا؟ قام الیہا, تو بڑھ کے سیدہ کی طرف آیا. اچھا چلیے ایک جملہ اور سن لیجئے مجھ سے. صرف سلام نہیں کیا, صرف کھڑے نہیں ہوئے, آگے بڑھ کے استقبال کیا, ہاتھوں کا بوسہ بھی لیا, اپنی جگہ پہ بھی بٹھایا. اللہ اکبر. خدا کی قسم. تو دیکھیں نا کہ رسالت ناز کیسے اٹھا رہی ہے. اللہ اکبر. بھائی یہی گھرانہ ملے گا کہ رسالت جس کے ناز اٹھاتی ہے, جس کے بچوں کو کاندھوں پہ بٹھاتی ہے, کبھی زانوں پہ بٹھاتی ہے, کبھی زبان چساتی ہے. مجھے جھوٹی سے جھوٹی روایت میں بھی لا کر دکھائیں کہ حسنین کے علاوہ نبی نے کسی کو زبان چسائی ہو. اللہ اکبر. نہیں آپ اس جملے پہ خاموش ہیں. کبھی حسنین کے علاوہ اپنی زبان کسی کو دی ہو؟ نہیں, کسی کو زبان نہیں دی. اگر اس جملے کی گہرائی تک پہنچے, زبان فقط حسنین کو دی ہے, زبان فقط علی کو دی ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ رسول کسی دروازے پہ جائیں اور 1-2 ماہ نہیں, بعض روایات میں 6 ماہ, بعض روایات میں 9 ماہ تک گئے اور جا کر کیا کہا؟ آیت تطہیر پڑھ کے سلام کیا. اس دروازے پہ جا کے سلام کیا یا نہیں؟ ساتھ آئیے گا اور یہ جملہ لیتے جائیے گا اس مجلس سے بطور تبرک. کیا کہا؟ آیت تطہیر پڑھ کے کیا کہا؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یہی کہا نا بھائی؟ بولیے گا میرے ساتھ اس جملے پر. کیا کہا؟ السلام علیکم. جاگیں تو میں جملہ کہوں, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. آیت تطہیر پڑھ کے صرف سلام نہیں کیا. کب کیا؟ نماز فجر سے پہلے سیدہ کو سلام کیا. اللہ اکبر. خدا کی قسم میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. نماز فجر, روزانہ فجر کی نماز سے پہلے سیدہ کے دروازے پر آ کر سلامی دیا کرتے تھے اللہ کے حبیب. اللہ اکبر. خدا کی قسم. نہیں آپ کی بات, آپ بات کی گہرائی میں نہیں پہنچے ابھی. چلیے میں اس جملے کو اور واضح کر دیتا ہوں. نماز پڑھتے ہیں, نماز مکمل کیسے ہوتی ہے؟ کہا صاحب نماز مکمل ہوتی ہے جب ہم سلام پھیر لیتے ہیں. سلام جب آپ پھیرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں نہیں کہتے کہ اے نبی ہمارا آپ پر سلام ہو. اللہ اکبر. خدا کی قسم. کوئی یہاں پہ کہے صاحب یہ تو مستحب ہے. اچھا چلیے واجب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے تو بتائیے مصداق کون ہے اس کا؟ ابرز مصداق کون ہے؟ کہا صاحب اللہ کے حبیب. یعنی اس کا مطلب ہے کوئی کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا نمازی ہو, سجدہ گزار ہو, عبادت گزار ہو, رکوع کرنے والا ہو, روزے دار ہو, کتنا ہی بڑا عارف ہو, کتنا ہی بڑا فقیہ ہو, کتنا ہی بڑا مجتہد ہو, کتنا ہی بڑا قطب ہو, جب بھی نماز ختم کرے گا تو نبی کو سلام کرے گا. اللہ اکبر. میں نے جملہ کہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کسی نمازی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک نبی کو سلام نہ کر لے, اور نبی اپنی نماز شروع نہیں کرتا جب تک سیدہ کو سلام نہ کر لے. اللہ اکبر. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. پوری کائنات جب اپنی نماز مکمل کرے گی تو نبی کو سلام کرے گی, اور نبی اپنی نماز شروع نہیں کر رہا جب تک فاطمہ کو سلام نہ کر لے. کیسے سلام کیا؟ دروازے پر آ کر اپنی بیٹی کو صدا دی تو نرم لہجے میں, دق الباب ہوا تو نرمی سے, کہیں اونچی آواز سے سیدہ اذیت میں نہ آ جائے. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, آپ کے ان آنسوؤں کے نذرانے کو قبول فرمائے. آپ خاتون محشر کی محبت میں رونے کے لیے آئے ہیں نا, امام حسین آپ کا اقبال بلند کرے. تصور لائیں اس بیٹے کا, ان بچوں کا تصور لائیں جنہوں نے گھٹ گھٹ کر اپنی ماں کو ودا کیا. اجرکم علی اللہ.
سن لیا جملہ آپ نے؟ سیدہ کی حالت سنیں گے، وما زالت بعد ابیہا معصبۃ الرأس منحدۃ الرکن ناہلۃ الجسم یخشی علیہا ساعۃ بعد ساعۃ. سیدہ اپنے بابا کے بعد مستقل سر پہ کپڑا باندھے رکھتی تھی. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے اتنی اذیت دی سیدہ کو. اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ. کبھی جا کر سوچئے جملہ کیا ہے. منحدۃ الرکن، سیدہ کا پہلو شکستہ ہو گیا. ناہلۃ الجسم، سیدہ اتنی کمزور ہو گئی کہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ سیدہ ہیں یا سایہ ہے. اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ. ہر گھڑی کے بعد سیدہ پر غشی طاری ہوتی تھی. کیوں؟ جملہ سنیں. اور بس میں آج زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن کچھ جملے تو مجھے ہدیہ کرنے ہیں نا. تو ایک موقع ایسا آیا کہ اسما کو اپنے قریب بلایا. کہنے لگی اسما جب تک تسبیح الہی کی آواز آتی رہے تب تک سمجھنا سیدہ اس دنیا میں ہے، اور جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھ جانا سیدہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہے. اب اسما کی سماعتیں سیدہ کی تسبیح کی آواز پر ہے. آواز آتی رہی، اسما کے بدن میں جان موجود رہی، لیکن جب آواز آنا بند ہو گئی ایک مرتبہ اسما قریب آئی، زور سے پکارا یا بنت محمد المصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی، اے سید الانبیاء کی بیٹی. جب کوئی جواب نہیں آیا ایک مرتبہ چہرے پر سے کپڑے کو ہٹایا اور ایک مرتبہ چیخ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. جملے سنتے جائیے گا، ماتم کرتے جائیے گا. ایک مرتبہ حسنین گھر میں آئے اور کہا اسما ہماری ماں کہاں ہے؟ جب سنا نا کہ ماں مصروف ہے، ماں غرفے میں آرام کر رہی ہے، تو ایک مرتبہ حسنین نے کہا اسما یہ وقت ہماری ماں کے آرام کا نہیں ہے. تو اسما کی چیخ نکلی، کہا شہزادو تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی، تم یتیم ہو گئے. دونوں شہزادوں نے اپنے اماموں کو زمین پہ پھینکا، اپنی ماں کے پاس آئے. جملہ سنیں گے. حسن اپنی ماں کے جنازے سے لپٹے، ایک جملہ کہا اماں مجھ سے بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری روح پرواز کر جائے. اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ. کلمینی یا اماں، اے اماں مجھ سے بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری روح پرواز کر جائے. حسین لپٹ کے کہا کلمینی یا اماں، اے اماں مجھ سے بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جگر غم کے مارے پھٹ جائے. اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ. دونوں شہزادے مسجد کی جانب دوڑے، بابا کو خبر کے لیے دوڑے. ایک مرتبہ علی نے دونوں شہزادوں کو آتے ہوئے دیکھا، سمجھ گئے. دونوں شہزادے آئے، کہنے لگے بابا ہم یتیم ہو گئے، ہم پر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا. وہ علی جو 2 انگلیوں پر در خیبر اکھاڑنے والا تھا، فوقع علی وجہی، منہ کے بل علی زمین پہ گرے. اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. منہ کے بل علی جیسا مولا، علی جیسا صابر زمین پہ گرا اور ایک مرتبہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا کہہ کر علی کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. جملہ سنیں گے. روتے ہوئے علی نے امامہ پھینکا. کیا جملہ سنا آپ نے؟ علی نے اپنا امامہ اتارا، آستینوں کو پلٹا اور ایک مرتبہ آئے سنیے گا جملہ. آئے سیدہ کے پاس، چہرے پر سے کپڑے کو ہٹایا. سنیں گے جملہ، ماتم کریں گے یہ جوان. میں سید ہوں اور سید بن کے کہہ رہا ہوں، اس جملے کو محسوس کریے گا. ایک مرتبہ سیدہ کے چہرے پر سے کپڑے کو ہٹایا اور کہنے لگے اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی. کوئی جواب نہیں آیا. پھر کہنے لگے اے اس امیر کی بیٹی جو فقیروں میں مال تقسیم کیا کرتا تھا. کوئی جواب نہیں آیا. پھر کہنے لگے اے اس رسول کی بیٹی جو قاب قوسین کی منزل تک گیا.
کوئی جواب نہیں آیا. جب 3 مرتبہ علی کے پکارنے پہ جواب نہیں آیا نا تو ایک مرتبہ علی سے برداشت نہ ہوا, رو کے کہا سیدہ مجھ سے بات کرو, میں تمہارا علی. اللہ اکبر, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. سنیں گے روایت کا جملہ سنیں گے. فوراً سیدہ کے لب ہلے, ایک جملہ کہا سیدہ نے, وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. سیدہ نے کچھ اور بھی وصیتیں کی, مگر ایک وصیت اس موقع پر یہ کی کہ اے علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا. اللہ اکبر, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. سیدہ کی وصیتیں سنیں گے, 2-3 تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس مقام پہ بیان کروں. سیدہ کی وصیت سنیں گے. اللہ اکبر, خدا کی قسم سیدہ کی وصیتیں بہت ہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں 2-3 تو آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں نا. علی, جب علی کو بلایا تھا اور علی کو بلا کے کہا تھا اے علی میں آپ سے چند وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. اجرکم علی اللہ, سنیے گا جملہ. کہا تھا اے علی میرے جنازے میں ان لوگوں کو نہیں آنے دیجیے گا جنہوں نے میرے محسن کو مارا ہے. اللہ اکبر, اجرکم علی اللہ. اللہ جانے آپ نے یہ جملہ کیسے سنا. اللہ اکبر. اے علی میرے بعد امامہ سے شادی کیجیے گا. اے علی میرا لاشا چارپائی پہ نہ اٹھائیے گا, میرا لاشا تابوت میں اٹھائیے گا. سن لیا جملہ آپ نے. پھر جملہ سنیں گے, اے علی میرا جنازہ بھی رات میں اٹھائیے گا. اللہ اکبر. اے علی مجھے غسل بھی رات میں دیجیے گا. اے علی مجھے آپ کفن پہنائیے گا, مجھے آپ حنوط دیجیے گا. اے علی میرے جنازے پر آپ نماز پڑھائیے گا. اور اے علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں دفن کر دیجیے گا. اللہ اکبر, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اب ماتم کریں گے نا. کیا کہا تھا؟ رات میں غسل دینا. علی نے رات میں غسل دیا. مگر جملہ سنیں گے, وہ علی جو اصبر الصابرین ہے, کائنات کا سب سے بڑا صابر ہے, ہر مصیبت کو برداشت کرنے والا ہے, لیکن سیدہ کو غسل دیتے ہوئے علی نے ایک بلند چیخ ماری. اللہ اکبر, اجرکم علی اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس میں ختم کرنے لگا ہوں, اب آپ کی مرضی, آپ جانے جناب سیدہ جانے. علی جیسے صابر نے چیخ ماری. جب علی سے بعد میں پوچھا کسی نے, مولا آپ تو بچوں سے کہہ رہے تھے بلند آواز سے نہ رونا, آپ نے تو بچوں سے کہا تھا کہیں تمہاری آواز محلے میں نہ چلی جائے, مدینے کے لوگ نہ آ جائیں, آپ نے بچوں کو صبر کی تلقین کی, ایسا کیا ہوا کہ جنازے کو غسل دیتے ہوئے آپ اتنی بلند آواز میں چیخے؟ کہنے لگے کہ تمہیں نہیں معلوم, غسل دیتے ہوئے مجھے معلوم ہوا سیدہ کے پہلو پہ ٹھوکروں کے نشان. آئے سیدہ کا پہلو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس میں نے ختم کیا, اب زیادہ زحمت سماعت نہیں, ایک جملہ سن لیجئے. علی نے غسل دیا, علی نے کفن دیا, علی نے حنوط دیا, جنازہ تیار ہوا, علی نے نماز پڑھائی, اور ایک مرتبہ بچوں کو آواز دے کر کہا آ جاؤ بچوں, اپنی ماں کو ودا کرو, یہ ماں کا آخری دیدار ہے, اب قیامت میں ملاقات ہوگی. جملہ سنیں گے, حسن آئے, حسین کھڑے ہوئے. حسین ماں کے لاشے کے قریب نہیں آئے تو ایک مرتبہ علی نے پوچھا بیٹا کیا ماں کو ودا نہ کرو گے؟ کہا جب اماں بلائے گی اسی وقت آؤں گا. بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ بلند ہوئے, آ جا میرے حسین. حسین ماں کے لاشے سے لپٹے. میرا دل کہتا ہے اسی وقت وعدہ لیا ہوگا, اماں آج تم نے بلایا, حسین تمہارے پاس آیا. عصر عاشور جب حسین آواز وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.